ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت و بازو کے ذریعے سے، ہمت اور طاقت کے بلبوتے پر اور جیم کی محنت کے ذریعے سے اور بھائی گیری کے ذریعے سے اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے، دوائیوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی، اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے فاتح سا سکندر بھی ہارا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم جہاں بھی گیا فتح کرتا ہی چلا گیا، کامیابی حاصل کرتا ہی چلا گیا، آگے بڑھتا ہی چلا گیا، ملکوں کو فتح کرتا ہی چلا گیا۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، ایک نصیحت کی، ایک وصیت کی، ارے لوگو جب میرا انتقال ہو جائے، جب مجھے غسل دیا جائے، جب مجھے کفن پہنایا جائے، اس کے بعد میرے دونوں ہاتھ کفن کے اندر نہ رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے ایسے میرے دونوں ہاتھ باہر پھیلا دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ میں اور آپ بھی خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے آئے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا۔ آج اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو کفن پہنایا جائے گا۔ ویارہ والو یاد رکھنا، کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا کپڑا خرید کر پہنایا تھا نہیں پتا،
جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر کے اندر رکھے گا نہیں پتا. لیکن میرے عزیزو یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا دارالعمل ہے, آخرت دارالجزا ہے. دنیا عمل کی جگہ, آخرت بدلے کی جگہ. دنیا امتحان کی جگہ, آخرت رزلٹ کی جگہ. امتحان میں بندہ جیسا لکھتا ہے ویسا اس کا رزلٹ آتا ہے. بالکل یوں فرمایا یہ دنیا ہے, یہاں اگر آپ اللہ کے حکموں پر چلو گے اور پیارے نبی کے طریقوں پر چلو گے, اپنی مرضی نہیں, اپنی چاہت نہیں, اپنی تمنا نہیں, اپنا ارادہ نہیں, اپنے جذبات نہیں, اللہ کی مرضی, اللہ کی چاہت, اللہ کا ارادہ, اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. یوں فرمایا کہ جنت میں بندہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کو مان کر کے, اللہ کی مان کر کے, نبی کو مان کر کے, نبی کی مان کر کے زندگی گزارے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اور میرے عزیزو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. خلاصہ یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. پھر جنت میں تو مزے ہی مزے ہیں, راحت ہی راحت ہے, عیش ہی عیش ہے, سکون ہی سکون ہے, پکنک ہی پکنک ہے. کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو, جو مرضی وہ کرو. جنت مرضی کو پوری کرنے کی جگہ, جنت خواہش کو پوری کرنے کی جگہ. مچھلی کے کباب ہیں, مختلف قسم کے پھل فروٹ ہیں, اور شاندار عمارتیں ہیں, شاندار بالا خانے ہیں, اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی. اور جنت کے وہ مناظر, اور جنت کی وہ خوبصورتی, اور جنت کی وہ رونق, اور پھر جنت میں پیارے نبی سے ملاقات. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جنت میں جانے کا شوق بڑھ جائے. حضرت نے فرمایا کہ پیارے نبی جنت میں ہوں گے اور نبی سے ملاقات جنت میں ہوگی. وہ یوں کہنے لگے کہ الحمدللہ میرا جنت میں جانے کا شوق بڑھ گیا. ایک سوال ہوتا ہے کہ جنت کی سب سے قیمتی نعمت کون سی؟ جنت کی. فرمایا اللہ کا دیدار یہ جنت کی سب سے قیمتی نعمت ہے. جب اللہ کا دیدار ہوگا نا اس وقت بندہ جنت کو, جنت کی نعمتوں کو, جنت کے بالا خانوں کو, جنت کی آبشاروں کو, جنت کے قمقموں کو, جنت کے کھانوں کو, حوروں کو, بہارے کو سب بھول جائے گا, ایسا مگن ہو جائے گا اللہ کے دیدار میں. ایک سوال ہوتا ہے ہم لوگ سب ایک ساتھ اپنے اللہ کا دیدار کیسے کر سکیں گے؟ فرمایا جس طرح دنیا میں ہم ایک ساتھ چاند کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کہ بالکل اسی طرح ہم لوگ سب آرام سے اطمینان سے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے. اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں نظروں کی حفاظت کرو, یہ آنکھوں کو ناپاک نہ کرو, بد نظری سے بچو. ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے. جو آنکھیں ناپاک ہو, جو آنکھیں گندی ہو, جو آنکھیں دنیا میں بد نظری کرتی ہو, جو آنکھیں موبائل میں غلط دیکھتی ہو, جو آنکھیں سڑکوں پر غلط دیکھتی ہو, مجھے بتاؤ وہ آنکھیں اپنے اللہ کا دیدار کیسے کر سکے گی؟ اس لیے میرے عزیزو ویارہ والو, دنیا کی زندگی تو فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. حقیقت تو آخرت کی زندگی ہے, باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے, لامحدود لائف ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی, کبھی نہ فنا ہونے والی. وہ زندگی ہے ہمیشہ ہمیش کی جہاں سارے صحابہ چلے گئے, تابعین, تبع تابعین, اولیاء عظام, محدثین, مشائخین چلے گئے, مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے, میرے اور آپ کے پردادا چلے گئے, یہ سب خالی ہاتھ گئے ہیں. ان قریب میں اور آپ بھی چلے جائیں گے. ٹنوں من مٹی کے نیچے مجھے اور آپ کو دفن کر دیا جائے گا, اور لوگ ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے
45 منٹ کے بعد قبرستان کا دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہمیں پڑھ کے بخشنے والا نہیں، کوئی ہم پر صحیح معنوں میں رونے والا نہیں، اور دنیا والے 4-5 دن میں ہمیں بھلا دیں گے، جس طرح کتنے لوگ اپنے ابا کو بھول گئے یار، اپنے دادا کو بھول گئے۔ ہماری بستی میں کتنے لوگ رہتے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں، سال گزر جاتے، ان کا تذکرہ ہوتا نہیں۔ بالکل یہ دنیا کا نظام ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے بغیر یہ دنیا کیسے چلے گی؟ فرمایا ان لوگوں کو دیکھو جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بغیر دنیا کیسے چل رہی ہے، بالکل ویسے ہی آپ کے بغیر یہ دنیا چلے گی، میرے اور آپ کے بغیر یہ دنیا چلے گی۔ بلکہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا کہ دادا کے زمانے میں اتنی فیسلٹی نہیں ہوتی جتنی ابا کے زمانے میں ہوتی ہے، ابا کے زمانے میں اتنی فیسلٹی نہیں ہوتی جتنا بیٹے کے زمانے میں ہوتی ہے، بیٹے کے زمانے میں اتنی فیسلٹی نہیں جتنا ان کے بچوں کے وہاں فیسلٹی ہوگی۔ دنیا اور بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھو نا ہمارے پردادا کے وقت ہمارے پاس کیا تھا، ہم کیسے مکان میں رہتے تھے، اور آج دیکھو ہم لوگ کیسے مکان میں رہتے ہیں۔ اس زمانے میں بائک کا تصور نہیں تھا، آج ہمارے پاس بائک ہے، ابا کا انتقال ہوتا ہے، وارثہ آتا ہے، گھر کا رینوویشن کام ہو جاتا ہے، نئی نئی بائکیں آ جاتی ہے، عمرے میں نہ جانے والے عمرے میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ تیرے بغیر تیرے گھر کا نظام آگے پیچھے ہو جائے گا۔ نہ 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 نہ، کسی کے جانے سے اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ قادر وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، باری وہ ہے، مصور وہ ہے، غفار وہ ہے، رزاق وہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کھانے کے بعد کی دعا تو دیکھو، الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ اکبر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا۔ اللہ جی میں نے اپنی محنت سے کھایا، میں مزدوری کی، 15,000 روپے کما کے لایا، وہاں سے چکن لی، بازار سے سودا لیا، میں اپنے گھر گیا، میری بیوی نے کھانا بنایا، میری آنکھیں یہ بتا رہی ہے کہ میں کمایا ہوں، کما کر لایا ہوں، تب جا کے میرے گھر میں کھانا بنا ہے، اور دعا یہ کہہ رہی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے، یہ تو نے نہیں، جس کو ہم نے کھلایا، یہ کھانا آپ کو ہم نے کھلایا، وسقانا، یہ پانی آپ کو ہم نے پلایا۔ ارے اللہ سمجھ نہیں آتا، کہا میرے بندے ذرا غور تو کر، جو بچے یتیم ہیں ان کے ابو دنیا میں نہیں ہیں، ان یتیم بچوں کو کون کھلاتا ہے؟ جو عورتیں بیوہ ہیں ان کے شوہر اس دنیا میں نہیں، ان بیوہ عورتوں کو کون کھلاتا ہے؟ جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ اور لاک ڈاؤن میں پوری دنیا کو کس نے کھلایا؟ ساری دکانیں بند، سارا بازار بند، ساری فیکٹریاں بند، سارے کاروبار بند، ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلایا، اور جو لوگ کہتے تھے نا ہم تو روز کما کے روز کھاتے ہیں، اگر ہم اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے ہمارا گھر کا نظام آگے پیچھے ہو جائے گا، ان کو بھی بتایا 3 مہینے تک دکانیں بند، کاروبار بند، بازار بند، فیکٹریاں بند۔ اب تمہیں کس نے کھلایا؟ تم تو کہتے تھے نا روز کمائیں گے تو ہی کھائیں گے، ساری دکانیں بند ہیں، اور کیسا کھلایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ 80 روپے کلو والی انگور 30 روپے کلو میں کھلائی۔ دیکھو یہ میری قدرت تو دیکھو، 30 روپے کلو والا تربوز 15 روپے کلو میں کھلایا، اور 200-250 روپے کلو والی چکن 30 روپے کلو میں کھلا کر کے بتائی، اپنی قدرت بتائی، اپنی طاقت بتائی کہ جب میں کھلانے پر آتا ہوں ایسے کھلاتا ہوں۔ لاک ڈاؤن میں سب کچھ بند ہے، اور اس کے باوجود آج ساری دنیا کہتی ہے سب سے اچھا ہم نے جو لاک ڈاؤن کے رمضان میں نعمتیں کھائی وہ دکانیں شروع ہونے کے درمیان ہم نے ایسی شاندار نعمتیں نہیں کھائی۔ کیا اللہ کا نظام ہے! رزق دینے والی ذات اپنے اللہ کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، حقیقت کی آنکھیں کھلے گی، اس وقت سارا معاملہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت کا افسوس کرنا، تڑپنا، بے چین ہو جانا کام نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے اللہ کو منانے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا، اللہ کے ہو جانے کا۔ ارے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی،
اب فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا۔ اے انسان، جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے، پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے۔ اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ۔ مولانا صاحب جس سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے دھوکہ وہیں سے کھاتے ہیں، جہاں سب سے پہلے دل دیا ہے دھوکہ وہیں سے کھایا ہے۔ بچوں کے لیے پوری زندگیاں قربان کر دی، آج جوان ہو کے ہمارے سامنے بولتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ بیوی کے لیے پسینہ بہایا، پیسہ کمایا، لیکن وہ ہماری سننے کے لیے تیار نہیں۔ نہ بچے ہمارے ہیں، نہ بیوی ہماری بات مان رہی ہے، نہ دنیا میں جینے کا مزہ آ رہا ہے۔ آپ یہ تو بتاؤ، جن کے لیے اتنا سب کیا ہو وہی مقابلے پر آ جائیں تو کیسا لگتا ہے؟ میرے عزیزوں، بہت کیا بچوں کے لیے، بہت کیا بیوی کے لیے، بہت کیا اپنی کریڈٹ بنانے کے لیے۔ اے کاش یہ ساری چیزوں میں اللہ کو یاد رکھا ہوتا، اللہ کو یاد رکھا ہوتا، حلال روزی کمائی ہوتی، نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوتی، فجر کی نماز پڑھی ہوتی، بیوی کی خدمت اللہ کے حکم کے مطابق کی ہوتی، اللہ کو بھول کر کے بات نہ کی ہوتی، تو آج زندگی میں بہار آ جاتی، آج زندگی میں مزہ آ جاتی۔ بیوی ہماری ہوتی، بچے ہمارے ہوتے اور ہمارے علاقے والے ہمارے فرما بردار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ عزتوں والی پر وقار ایک لائف عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم نے بہت کچھ کیا اپنے اللہ کو بھول کر کے۔ شادی میں سب کو یاد رکھا، یار گھر کی ایک کام والی تک کو یاد رکھا، اس کا دل نہ دکھے، صرف اللہ کو بھول کر کے۔ بھولے ہیں تو اللہ کو بھولے ہیں، بھولے ہیں تو خالق کو بھولے ہیں، بھولے ہیں تو مالک کو بھولے ہیں، اپنی موت کو بھولے ہیں، قبر کو بھولے ہیں، حشر کو بھولے ہیں، پل صراط کو بھولے ہیں، اللہ سے ملاقات کو بھولے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا خوب فرمایا حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے۔ ہر گھر بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے، ہر مکان بتا رہا ہے کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے، یہ بازار بتا رہے ہیں اسے بنانے والے دنیا میں نہ رہے، اکثر مساجدیں بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے، یہ ویارہ کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے۔ یہ سب کہاں چلے گئے؟ فرمایا یہ سب اللہ کے پاس چلے گئے، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ ہم کیوں توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں آتے؟ ہمیں کیوں اسلامی لباس سمجھ نہیں آتا؟ ہمیں کیوں نبی والا چہرہ سمجھ نہیں آتا؟ ہمیں کیوں قبر کی زندگی سمجھ نہیں آتی؟ ہمیں کیوں اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنانا سمجھ نہیں آتا؟ فرمایا مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بون ہے۔ دنیا کی رونق تیرے سامنے، یہاں کی بہاریں، یہاں کی محفلیں، یہاں کی مجلسیں، یہاں کے قمقمیں، انٹرنیٹ کی فراوانی اور یہ موبائل کی دنیا، یہ سب تیرے سامنے ہے۔ یہ پیسے کی چکا چون ہے جس کی وجہ سے تو اپنے اللہ کو بھولا ہوا ہے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بون ہے۔ کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، بچپنا تو کھیل کود میں گزر گیا، جوانی ایک ملی تھی، ایک کاش اللہ پہ فدا کرتا، بڑھاپا بڑا شاندار آتا، اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرماتے۔ اکثر جوان تو کھیل کود میں، دوستوں کی مجلسوں میں، انٹرنیٹ کی فراوانی میں، پیسوں کے پیچھے، نامحرموں کے پیچھے، غیبت کے پیچھے، چوراہوں پہ اپنی جوانی ضائع کر رہے تھے، اللہ کو ناراض کر رہے تھے۔ اے کاش تو اپنی جوانی اللہ پہ فدا کرتا، تو دیکھتا اللہ تجھ پہ کتنا مہربان ہوتا، تیرے چہرے پہ نورانیت دیتا، تیرے دل میں اپنی محبت دیتا۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر
خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ جوانی ایک دفعہ ملی ہے، یہ کوئی عیاشی کے لیے ہے، یہ کوئی فحاشی کے لیے ہے، یہ کوئی دوستوں کے لیے ہے، یہ کوئی چورایوں کے لیے ہے۔ ارے 60-70 سالہ زندگی بھی برباد کی جاتی ہے، ضائع کی جاتی ہے، یہاں ٹائم پاس کیا جاتا ہے۔ ارے یہ جوانی اللہ پہ فدا کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، بد نظری سے بچا جاتا ہے، تقوی حاصل کیا جاتا ہے، اور اس جوانی میں 20-30 سالہ جوانی کو وصول کر کے ہمیشہ ہمیش کی آخرت کو سنوارا جاتا ہے، اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا۔ جب جوانی تو نے اللہ پہ فدا نہ کی نا تو قبر کا عذاب تو بعد میں ہے، ابھی بڑھاپے سے اللہ تجھے نانی دادی یاد دلائے گا، ابھی تیرے گھر والے تیرے خلاف ہوں گے، بیماریوں کا ایک جھوٹ آ کے تجھے گھیرے گا، تیری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری سننے والا کوئی نہیں ہوگا، تو بستر پہ تڑپے گا کہ یہ میرے بچے، یہ میری بہو جن کے خاطر میں نے اتنی قربانیاں دی، آج میری ایک سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیز تو نے جوانی میں اللہ کو پیٹھ بتائی نا، اب یہ عذاب کا سلسلہ خدا بڑھاپے سے شروع کرے گا۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا۔ اے انسان یاد رکھ، اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، میرے کپڑے اچھے ہو، میری بائک اچھی ہو، میرا بزنس اچھا ہو، میرے بچے اچھے انگلش پڑھے لکھے ہو، یہ سب ویل سیٹ ہو، مالدار ہو، دنیا میں ایک تکلیف ان کو نہ ہو؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے آخری غسل کے لیے کسی اور کا محتاج ہو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کفن پہننے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے تنو من مٹی کے نیچے دب جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے جنازے میں سو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مر جانے والا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے دوستی کرو۔ آخری عشرہ ہے، اس کو وصول کرو۔ آخری عشرہ کیسے گزارنا ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر رات میں عشاء کی نماز تراویح کے بعد فوراً اسٹیشن والی مسجد پر انشاءاللہ اس عاجز کی بات ہوگی کہ آخری عشرہ، آج 21ویں رات بھی ہے، بڑی مبارک رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے، بڑی پر رونق رات ہے۔ کیا پتہ آج کی رات شب قدر ہو، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں آج کی رات کو وصول کرنا ہے۔ یہ 10 راتیں جاگ کر گزار لو، ارے شب قدر مل جائے گی، آخرت کی بہت بڑی تیاری ہو جائے گی، بہت بڑا آخرت کا لوٹ مل جائے گا۔ طے کرو انشاءاللہ یہ 10 دن کی 1-1 منٹ وصول کریں گے، انشاءاللہ 1-1 سیکنڈ وصول کریں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرآن پڑھو، 3 قرآن ختم کرو، 2 قرآن ختم کرو، اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو۔ تو آخری عشرہ کیسے گزارنا ہے انشاءاللہ اس ٹاپک پر اسٹیشن والی مسجد میں عشاء کے بعد بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ بھی تشریف لائیں، اس کی دعوت بھی چلائیں، اپنے 2 صحباب کو لے کر کے آئیں، اور جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں یہ عاجز ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی موت کو اور اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری پوری فیملی کا بھی انتقال ہو جائے گا، یہ ہمارے بچے، ہماری بیوی، ان کے بچے، یہ سب تو دفن ہو جانے والے ہیں، یہ سب تو مر جانے والے ہیں۔ 150 سال کے بعد شاید ہماری فیملی میں سے کوئی بھی ہوگا نہیں، اور ہمارا بزنس، ہمارا مکان، ہماری دکان، ہمارا شو روم، ہماری پراپرٹی، یہ سب پہ تو قیامت آنے والی ہے، یہ سب دنیا میں ہی رہ جانے والا ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات سنت باقی ہو وہ سنت یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔